الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مبارکہ کے شروع سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک ردم بنا ہوا ہے کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص جو ہے وہ نبی بن گیا، ہم میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میرے اوپر جو ہے وہی آتی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور آ کے پیغام بھی کیا دیتا ہے؟ پیغام یہ دیتے ہیں کہ مر کے جی اٹھنا ہے اور تم سے پھر حساب لیا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون کر سکتا ہے ایسے؟ ہم نے تو کبھی ایسی کوئی بات دیکھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں دلائل دیے کہ کبھی تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ وہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پلستر نہیں گرتا، کوئی کچھ نہیں ہے، اور پھر شام کو جو ہے شام کے بعد اس کے اوپر ایک کندیلیں، ایک چراغ جو ہے وہ سج جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کے، یہ بارش کا پانی، پھر یہ زمین، یہ نباتات، جو تم بیج بوتے ہو، ان بیج کو جب ہم نمی پہنچاتے ہیں تو پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی مثالیں ہیں، جس طرح یہ مثالیں ہیں اسی طرح تمہیں جو ہے وہ تمہیں بھی نکلنا ہوگا، تمہیں بھی اس دن جو ہے وہ اٹھنا ہوگا اور اٹھ کے اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اب اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ایک بات یاد رکھو، اور وہ بات کیا ہے کہ جس طرح تم جھٹلا رہے ہو اس طرح کی جو ہے وہ اتنی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور پھر ان لوگوں کا کیا ہوا؟ ان لوگوں کو جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے کہ اگر تم اس رسول پہ ایمان نہ لائے، اگر تم نے انکار کیا، تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس عذاب سے ڈر جاؤ جو عذاب پہلی قوموں میں آ چکا ہے۔ تم جھٹلا رہے ہو، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کذبت، جھٹلا چکی۔ یہ تے غائب مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے کیونکہ قوم واحد ہے، قوم کے لیے۔ جھٹلا چکے ہیں تم سے پہلے قوم نوح والے، نوح علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں، بارہا جو ہے وہ اس قصے کو جو ہے اس نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص 950 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ 950 سال، یہ ایسی کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، 950 سال، اور بندے ٹوٹل کتنے تھے؟ 80 یا 82 بندے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر 100 سال میں کتنے؟ 10 بندے، 8 بندے۔ ایک سال میں کتنے ہو گئے؟ 10 سال میں بھی ایک بندہ نہیں بنتا۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تحمل دیا تھا کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگ نہیں مانے۔ لوگوں نے جو ہے وہ اسی قوم کے جو ہے بت گڑھ رکھے اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی جھٹلایا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، راس تو نہیں ہے، ہاں یہ اصحاب الراس، یہ راس کون سے ہیں؟ کنویں والے کہا جاتا ہے۔ اس کا 2 ہی دفعہ تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے اوپر کون سے نبی آئے تھے کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے کیا سرائیاں اس کے اوپر کی ہیں کہ وہ ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں جو ہے وہ پانی تھا، اس کنویں کے کچھ مالک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی نبی بھیجا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو پھر اللہ نے اس کنویں سمیت ان کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا۔ وہ دھنس گیا سب کچھ اور سارے کے سارے جو ہے وہ زمین میں، واللہ عالم۔ یہ اس کا تذکرہ قرآن میں صرف 2 ہی دفعہ آیا ہے، ایک یہاں پہ آیا ہے اور ایک اس کے علاوہ سورہ شعراء میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں تذکرہ نہیں ہے اس کا۔ وَثَمُودَ، اور سمودی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، قصہ بارہا جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے عاد کا اور سمود کا۔ سمودیوں کے پاس کون آئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب آ کے ان کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جو ہے وہ سونے کا کر دے، ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ حضرت صالح سے کہا تھا کہ اچھا تب نبی مانیں گے یہ سامنے پہاڑ میں سے جو ہے وہ ایک گابن اونٹنی نکل آئے اور پھر ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکل آئی، پھر باریاں لگیں پانی کی، پھر کہہ دیا اس کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ انہوں نے جھٹلا دیا اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ وعاد، اور عادی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ وفرعون، اور فرعون کی قوم۔ فرعون نے کس طرح جو ہے وہ جھٹلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ قصہ بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا؟ نہ کوئی طوفان آیا، نہ کوئی اوپر سے کوئی بارش ہوئی، نہ پتھر برسے، نہ تلواریں چلی، بس اللہ کے حکم سے جو ہے وہ وہی پانی کا راستہ جس میں عصا لگا تھا، پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام، اور پوری قوم گزر گئی، اور جب اس نے گزرنا چاہا تو اسی پانی کو حکم دے دیا گیا اور سارے جو ہے وہاں پہ وہ غرق ہو گئے۔
تو اللہ کے تو ساری جو مخلوقات ہیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. وَإِخْوَانُ لوط، اخوان بھائی اور بھائی بند لوط کے. لوط ایک حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم جو ہے وہ بدفعلی کا شکار تھی. وہ قوم جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھی. اس کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے. انہوں نے بات نہیں مانی اور پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ جٹلایا جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی تعلیمات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اس بستی کو الٹایا اور اٹھا کے زمین میں جو ہے وہ دے مارا. اور دے مار کے جو ہے وہ دیکھ لیجئے وہاں پہ ابھی بھی بحر مردار جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتنی زور سے مارا کہ وہ زمین میں دھنس گئی اور وہاں سے جو ہے وہ پانی نکل آیا. یہ جو ڈیڈ سی یا بحر مردار جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اندر پانی کے نیچے سے جو ہے وہ اس بستیوں کے نشانات جو ہے وہ ملے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جٹلایا تھا. واصحاب الایکہ، اور جنگل والے کون سے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ راہوں میں مت بیٹھا کرو، تم جو ہے وہ چوری چکاری مت کیا کرو، تم کم تولا مت کرو، تم باٹ جو ہے وہ پورے رکھا کرو. انہوں نے کہا اچھا جو آج ہمارا حال ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اگر پورا تولیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا دکان نہیں چلے گی ہماری. ہم مٹھائی لینے جاتے ہیں، مٹھائی میں سٹیل کا ڈبہ جو ہے وہ 7 مٹھائی کی قیمت میں دیا جاتا ہے. یہی بے ایمانی ہے، یہی دھاندلی ہوتی ہے، یہی چوری ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ اس کا وزن آپ کر کے دیکھ لیں، اس کا وزن جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی منع کیا تھا کہ نہ کرو ایسے. دیتے ہو تو پورا تول کے دو، لیتے ہو تو پورا تول کے لو. لیکن وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ اس بستی کا انجام بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا وہاں پہ. قوم طبع جو ہے نا وہ بیسیکلی لقب تھا. حمیر قبیلہ جو یمن کا تھا، اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو سردار ہوتا تھا، اس کو طبع کہتے تھے. اب یہ کون سا طبع ہے؟ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ طبع کو جو ہے وہ برا مت کہو، کیونکہ طبع ایک ایسا گزرا تھا بادشاہ جس نے جو ہے وہ عمرہ بھی کیا تھا، طواف بھی کیا تھا، قربانیاں بھی دی تھیں. اور پھر جو ہے وہ اس وقت یہودی مذہب تھا، تو یہودی مذہب کے اوپر جب تک وہ رہا تو قوم سیدھی رہی. جب وہ چلا گیا تو قوم پھر جو ہے وہ اسی طرح مشرک جو ہے وہ بن گئی. اسی طرح جو ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسولوں کی ہدایتوں کا جو ہے وہ انکار کرنے لگی. یہ بھی دوسری دفعہ ہی تذکرہ آیا ہے جس میں جو ہے وہ کہا، اور یہ قوم سبا کے لوگوں میں سے تھے، اور وہ اتنے تگڑے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ عرب کے لوگ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے تھے. یہی بات ان کو جو ہے وہ صرف یاد دلایا گیا تھا سورہ دخان میں، اہم خیر ام قوم طبع، اور تم بہتر ہو یا وہ طبع والے بہتر تھے. وہ زیادہ تگڑے تھے، زیادہ طاقتور تھے، زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ جان تھی، زیادہ مال تھا. اور ان سے پہلے بھی جو جتنے لوگ تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا. انہم کانوا، وہ سارے مجرم لوگ تھے. تو یہاں پہ بھی صرف اسی حوالے سے کہ جنگل والے اور قوم طبع یہ بھی سارے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے اس وقت جتنا معاشرے میں، عرب معاشرے میں لوگ تھے، وہ ان سب کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے یہاں پہ ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل زیادہ نہیں بتائی گئی، صرف ایک ریفرنس کے طور پہ ان کے نام جو ہے وہ لیے گئے ہیں یہاں پہ. کلن، ہر کسی نے، کذب الرسل، ہر کسی نے، کذب الرسل، ہر کسی نے جھٹلایا رسولوں کو، بات نہیں مانی رسولوں کی. پھر کیا ہوا؟ فحقا، پچ سچ ثابت ہوئی. وعید، وعید کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو لفظ یہ واو عین دال، اسی سے وعدہ لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ڈراوا ہوتا ہے. کہ پھر جو ہماری وارننگ تھی نا، وہ وارننگ جو ہم نے دی تھی، جو ہم نے ڈراوا دیا تھا کہ اگر تم نے ان رسولوں کی بات نہ مانی تو تمہارا یہ حشر ہوگا. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتے ہیں، نبی پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے، جو انکار کرتے ہیں نبی کا ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے. یہ مت بھولو، یہ باقی جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے سارے کے سارے بچا لیے جائیں گے، اور تم جو ہے وہ پھر جو ہے اس میں جو ہے وہ پکڑ میں آ جاؤ گے. وعید، ڈراوا. افعین، اب یہ لفظ جو ہے این، یہ اس کا معنی ہوتا ہے تھکنا، تھک جانا، عاجز ہو جانا. الف علیحدہ کر دیجئے، کیا بلا تھک گئے ہم، نام متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، کیا بلا ہم تھک گئے ہیں. بالخلق الاول، پہلی دفعہ پیدا کر کے. تم یہ جو کہتے ہو نا کہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں پیدا کیا جا سکتا، دوبارہ مخلوق کیسے جو ہے وہ اٹھائی جائے گی، کیسے پیدا کی جائے گی، تو بلا کیا ہم تھک گئے ہیں؟
کہ ہم یہ کام پہلے ہم جو ہے وہ پہلے ہم نے کر لیا ہے، اس کے بعد ہمیں ہمت نہیں رہی اور ہم نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم وہ ہیں فی لبسن. لبسن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ غلط غلط کر دینا، شک میں ڈال دینا، ڈگمگا جانا. تم شک میں ہو کہ جہاں پہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. تمہیں قرآن حقیقت بتا رہا ہے، اس حقیقت کو تم مانتے نہیں ہو. تم شک میں ہو من خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے کی. تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ ہاں واقعی دوبارہ. اللہ کا نبی تو ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ جب اتنی مثالیں دی گئیں کہ ایک درخت اگتا ہے، اس درخت میں سے جو ہے وہ پھل لگتا ہے، اس پھل میں سے کچھ بیج نکلتے ہیں، اس بیج جو ہے وہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں. جب دفن ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی میں سے جو ہے وہ کمپل پھوٹ پڑتی ہے. جب وہ نکل سکتا ہے تو تم کیوں نہیں نکل سکتے؟ تمہارا بھی تو حال وہی ہے کہ تم بڑے ہوتے ہو، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ رحم مادر میں جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے. اس شفٹ ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی دوبارہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان مر جاتا ہے جب زمین میں دفن ہو جاتا ہے، اس کا بیج، اس کا جو ہے وہ جین تو وہی پڑا رہتا ہے. جب اللہ کی بارش ہوگی تو دوبارہ اٹھ جائے گا. تمہارا خیال ہے کہ ہم تھک گئے ہیں؟ نہیں، تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا، تم شک میں ہو اس بات میں کہ ہم دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. تم تو وہ انسان ہو کہ جس وقت ہم نے تمہیں پیدا کیا، وزارہ بنا، جب بڑے ہوتے ہو اللہ کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو. اللہ کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیتے ہو. وزارہ والا مثلا مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے. اور نسیہ، اور بھول جاتا ہے خلق کہو، اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو. کالا کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا ان کو؟ کون زندہ کرے گا ان کو؟ کل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشا اول مرۃ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا، جس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو اچھے طریقے سے جانتا. اس کو چیک کر لیجیے گا. انشا اول مرۃ، جس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا. اب تم کہتے ہو کہ کیا اللہ تھک گیا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اور بلا شبہ وَلَقَدْ، اور یقیناً خلقنا الانسان، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا. خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، نون علامت مضارع ہے، اور ہم جانتے ہیں ما توسوس بہ نفسہ، جو وسوسہ ڈالتی ہے، جو چپ کے بار بار اس کے دل میں بات آتی ہے، اس کے دل میں، ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، اقرب، زیادہ قریب، الیہ، اس کے، من حبل الورید. حبل کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی تو حبل اللہ و حبل الرسول واعتصموا بحبل اللہ، رسی کو کہا جاتا ہے نا. یہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ رگ ہے، پٹھا ہے، وہ شارگ ہے. ورید، حبل الورید، رگے جان سے بھی جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں. ورید سے مراد وہ شارگ جو دل کو اور دماغ کو جو ہے وہ آپس میں ملاتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. اب جب یہ کہا گیا کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہاں پہ آ گئی. انسان کے دل میں جو خواہش پلتی ہے، اس خواہش کے پلنے سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا، اس کے دل میں کیا بات ہے. تو ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور یہ کہتا کہ انسان کہتا کہ اللہ کو پتا نہیں ہے. الا یعلم من خلق، بلا وہ ہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہو، جو کوئی مینوفیکچرر ہو، جو اس کا جو ہے وہ انوینٹر ہو، اسی کو نہیں پتا ہوگا میں کیا بنا بیٹھا ہوں؟ وہ کہتا ہے بندہ جو ہے انسان تھک جائے گا. الا یعلم من خلق، کیا بلا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو اتنی باریک چیز کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے. وہ تو اتنی باریک بین ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تم ہو کس چکر میں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم جو ہے وہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا، یہ انسان مجھے بڑی اذیت دیتا ہے. اذیت کیسے دیتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کر دیا، دوسری دفعہ کہتا کیسے پیدا کرے گا. مجھ پہ تہمت لگاتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرے ساتھ لوگوں کو اور شریک کر لیتا ہے. یہ مجھے گالیاں دیتا ہے
کہ کہتا ہے پہلی دفعہ کر لیا تو دوبارہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان مجھے اذیت دیتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دینا، اللہ کا ساتھی بنا دینا، اور پھر اللہ کی ان صفات کو چیلنج کر دینا کہ اللہ پیدا کرنا، اللہ کی صفتہ دوبارہ بھی وہی کرے گا، اور کہہ دینا کہ نہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانے کے مترادف ہے کہ اللہ کی اس کی صفت جو ہے وہ صفت جو ہے وہ نہیں ہے اس میں جس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا تم کیا؟ وہ تو جانتا ہے، جس نے بنایا کبھی اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ تو پھر پیغام یہاں پہ دینا کیا مقصود ہے؟ پیغام دینا یہاں پہ مقصود ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اگر قرآن کی تعلیمات کو تم نے جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یاد رکھو تمہارے جیسے بہت آئے، بلکہ تم سے طاقت میں زیادہ تگڑے بھی آئے، ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو تمہیں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو ہے وہ کی تکذیب کر کے تم جو ہے بچ رہو گے، تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار جو ہے وہ ضرور ہوگے۔ اب یہ بات ہوگی اس وقت تک کی۔ آج ہم اپنے پریزنٹ سینیریو میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ کتنی باتیں جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ جن پیغمبروں کا جہاں پہ ذکر ہوا ہے، ان پیغمبروں میں اس قوموں میں جو برائیاں تھیں، کیا وہ برائیاں آج معاشرے میں ساری پائی نہیں جا رہی؟ چاہے وہ لواتھیت ہو، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ کم تولنا ہو، کہاں چاہے وہ چوری چکاری ہو، چاہے نبیوں کو جھٹلانا ہو، تو سب کچھ جو ہے وہ درجہ اتم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم میں پایا جاتا ہے اس وقت۔ ہم بھی اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں؟ اس سے پہلے ہم پلٹ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہماری ہوتی ہے اچھا گورنمنٹ نہیں اچھی، فلاں نہیں اچھا، فلاں نہیں اچھا، فلاں نے یہ کر دیا۔ دیکھیے کویسچن وہاں پہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے حکمران نے کیا کیا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا اس وقت۔ آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جواب جا کے میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے۔ تو جب ہم نے جواب انڈیویجلی دینا ہے تو ہم انڈیویجلی اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان تعلیمات پہ چلیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان کا انکار کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جو فلاں حکمران تھا اس نے یہ لا نہیں امپلیمنٹ کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا۔ اس سوال سے بچنے کے لیے ہمیں انڈیویجل سے دیکھیں، فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ ایک شخص ہوگا، اس کی رعایا، اس کے بیوی بچے، دیکھیں اس کے لیے رول ماڈل ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس راستے پہ چل کے، وہ راستے پہ چل کے دکھائیں تو صحیح نا۔ ہم تو اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ کہہ دو ابا جی گھر پہ نہیں ہے، تو جھوٹ تو ہم خود بولتے ہیں نا، ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں ان کو۔ ہم خود کہتے ہیں کہ اچھا میں بس 2 منٹ میں پہنچ گیا، میں 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں اس وقت۔ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کو؟ برائیوں کے مرتکب ہم خود ہوتے ہیں، کس طرح روک سکتے ہیں ہم ان کو؟ کم از کم ہمیں اپنی ذات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہاں سے جو ہے وہ ہم شروع کریں، اور اس کے بعد دیکھیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی وحی پہ ایمان کون لائے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ایک شخص سے جو ہے وہ قافلہ بنتا چلا گیا، 1 2 3 4 1.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت ہم، اور دنیا میں سب سے زیادہ ذیل و خوار اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان تعلیمات کو بھول گئے۔ ہم کہنے کے حد تک مسلمان ہیں، قانونی طور پہ مسلمان ہیں، روحانی مسلمان نہیں رہے ہم۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جو ٹرایا قوم نوح نے، واصحاب الراس، اور کنویں والوں نے، وثمود، اور سمودیوں نے بھی، وعاد، اور عاد نے بھی، قوم عاد نے بھی، وفرعون، اور فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور لوط کے بھائی بندوں نے بھی، واصحاب الایکۃ، اور جنگل والوں نے بھی، وقوم تب، اور تبع والوں نے بھی۔ تبع کسی خاص بندے کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون ہوتا ہے، کیسر ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے بادشاہوں کا، ایسے ہی اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے حمیر قبیلے کا، جو سردار ہوتا تھا اس کا لقب جو ہے تبع ہوتا تھا۔ اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کوئی تفصیلات اس کے بارے میں نہیں ہے۔ کون سا نبی آیا تھا؟ کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو روشنی نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نہیں ملتا۔ لوگوں نے کیا سرائیاں ضرور کی ہیں لیکن ایسی کوئی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک قوم تھی، عرب والے اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے۔ کلو کذب الرسل، جھٹلایا تمام نے رسولوں کو، فحق وعید، پھر سچ ثابت ہو گیا ڈراوا ہمارا، کہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو سنت ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا، رسولوں کو جھٹلائے گا، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور وہ ہوا افائینا، کیا بلا تھک گئے ہم بالخلق الاول، کہ پہلی دفعہ ہی ہم تھک گئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، تو کیا ہم پہلی دفعہ ہی تھک گئے ہیں؟
بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ نئی سرے سے پیدائش کو جو ہے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے اضطراب میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور نعلم، ہم جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفسہ، اس کے نفس میں کیا خیالات آتے ہیں، کون سی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ۔ انسان کو انسان سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ کیا ہم اس وقت بتا سکتے ہیں کہ میرا دل یا میرا جو ہے وہ سٹمک یا میرے کڈنی جو ہیں یا پھیپھڑے کس حالت میں ہیں؟ نہیں بتا سکتا کوئی بھی، اللہ بتا سکتے۔ تو ہم میں سے زیادہ کون جانتا ہے ہمارے بارے میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دل میں پڑنے والی خواہش، جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، اس سے تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ، رگے جاں قریب تین تو یہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہ تمہارے اندر جو خیالات ہیں، جو تھاٹس ہیں، ان سے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کس طرح انکار کرو گے اللہ کی تعلیمات کا؟ کس طرح انکار کرو گے اس رسول کے راستے پہ چلنے سے؟ ثبوت دے دے کے، دلائل دے دے کے جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھیں تو پھر ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کل کو جا کے کہ اللہ نے ظلم کیا۔ ظلم تو ہم نے خود کیا اپنے اوپر، ہم اس راہ پہ چلے ہی نہیں ہیں۔ سوچئے سمجھیے، اور یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے ہمیں بتانے کے لیے اترا، یہی کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی، اسی میں جو ہے وہ ہدایت مکمل کر دی، اور اسی کو بھیجا ہمارے لیے کہ ہم جو اس راہ پہ چل پڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔